أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی، اور وہ لوگ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسا کہ حال ہوا فرعونیوں کا اور ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کہ کافروں سے عنقریب تم مغلوب ہوگے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے نشان ہے دو گروہوں میں کہ جو آپس میں مقابل آئے، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری کافر تھی، وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے آنکھ کی نگاہ سے، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کی ابتدا میں مسئلہ توحید کا بیان ہوا، اس کے لیے پھر دلیل عقلی بھی آئی، دلیل نقلی بھی آئی، دلیل وحی بھی آئی۔ پھر توحید کی دو بنیادیں، اور وہ بھی عقلی دلیل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ توحید کے اوپر ایک شبہ کا جواب بھی دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں گزشتہ آیات کے اندر گزر چکی ہیں۔ جس وقت مسئلہ توحید کو دلائل کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے، تو اب اس کے باوجود بھی جو نہیں مانتے، جو تکذیب کرتے ہیں، جو اس کے باوجود بھی کفر کی راہ کے اوپر ہی قائم ہیں، تو ان آیات مبارکہ میں ان کے لیے تخویف ہے۔ تخویف دنیاوی بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے نہ مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو دنیا کے اندر جس مال کے اوپر ان کو بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ مال ان کو بچا کوئی نہیں سکے گا۔ اور دنیا کے اندر اپنی اولاد کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، اور کئی ساری خرابیاں بھی انسان اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔
بچوں کو منانے کے لیے، بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کئی خرابیوں کے اندر بھی پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے بھی، یہ اولاد بھی آخرت میں کام کوئی نہیں آئیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو نہ مال کام آ سکے گا، نہ اولاد کام آ سکے گی۔ اس وقت کافر لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا فرعونیوں کا کہ دیکھو فرعونیوں کا کیا حال ہوا، اور فرعون سے پہلے بھی کئی لوگ، ان کے اوپر بھی اللہ کے کئی طرح کے عذاب آئے۔ قوم نوح جو ہے اس کے اوپر پانی کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر شدید چنگاڑ کا عذاب آیا، حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم، ان کو زمین سے اٹھا کے پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قبطی فرعونی، ان کو بحیرہ کلزم کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو مختلف اقوام کے اوپر مختلف طرح کے عذاب آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ جب انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دنیا کے اندر بھی کئی قسم کے عذاب آئے اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی پکڑ کر لی، آخرت کے اندر بھی ان کی پکڑ ہوگی، ان کو سزا ملے گی۔ کل اے نبی آپ کہیے کافروں سے کہ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ تخویف کے ساتھ ایک تخویف دنیاوی کا اللہ نے نمونہ یہاں پر ذکر کیا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے نشان ہے دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں، کہ جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، جو ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ تھی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ یرونہم مثلیہم رای العین، آنکھ کے دیکھنے کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو، وہ ان کو مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ بدر کا یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو غزوہ بدر کے اندر تمہارے ساتھ کافروں کیا ہوا۔ ایمان والے تھے ایک طرف، دوسری طرف تم تھے، اور تمہیں ایمان والے اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور مقام سورہ انفال کی آیت نمبر 44، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز ذکر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تو اللہ تم کو جو ہے جس وقت تمہاری کافروں سے مڈبھیر ہوئی تو ان کو اللہ تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہے تھے اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، کافروں کو ایمان والے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ لیکن سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ اب بظاہر جو ہے یہ تضاد ہو گیا۔ ایک جگہ پر سورہ انفال میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو دوسری جماعت اپنی مقابل جماعت تھوڑی نظر آ رہی تھی، کافروں کو ایمان والے تھوڑے نظر آ رہے تھے، ایمان والوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو ایمان والے دگنے نظر آ رہے تھے۔ تو اصل میں یہ مختلف حالات ہیں
جو کہ جنگ کے موقع پر مختلف مواقع کے ہیں۔ ایک موقع ہے جنگ سے پہلے کا کہ جس وقت ایک دوسرے کے مقابل ہو چکے ہیں لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور دوسرا موقع ہے جنگ شروع ہو جانے کے بعد کا۔ سورہ انفال کے اندر جو ذکر ہے نا کہ دونوں کو مخالف فریق تھوڑا نظر آ رہا تھا، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو ہے اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جنگ ہو کے رہے، مسلمانوں کا غلبہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ لیکن اگر ابتدا میں مسلمانوں کو کافر بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے، جیسا کہ حقیقت میں کافر 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، مسلمان صرف 313 تھے، کافر 1000 کا لشکر تھا، تو اگر مسلمانوں کو کافر زیادہ نظر آ رہے ہوتے جیسا کہ حقیقتاً بھی وہ زیادہ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی مسلمان دل میں پریشان ہو جاتے، ان کے حوصلے کمزور ہو جاتے اور ان سے لڑائی کے اندر وہ ہمت اور جرأت نہ دکھائی جاتی۔ دوسری طرف اگر کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آتے لڑائی سے پہلے ہی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی ہونے سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوتے اور جنگ تک نوبت ہی کوئی نہ آتی، جبکہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ ضرور جنگ ہو، مسلمان غالب آئیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دکھایا کفر تھوڑی تعداد میں اور کافروں کو مسلمان تھوڑی تعداد میں دکھائے جنگ سے پہلے، تاکہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر جمے رہیں، مضبوط رہیں، کوئی کمزوری اس وقت نہ دکھائیں، کافر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن جس وقت جنگ شروع ہو چکی تو اب کافروں کو چونکہ مغلوب کرنا ہے، تو اب ان کے دلوں کے اندر رعب ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو رعب ڈالنے کے لیے اگر دشمن زیادہ تعداد میں نظر آئے تو پھر جو ہے وہ دشمن کے اوپر رعب پڑ جاتا ہے، تو اس لیے کافروں کو اب مسلمان دگنے نظر آئے، اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، اس وجہ سے وہ مرعوب ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی ہے۔ جس وقت ابھی میدان جنگ سجا ہے لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اس وقت ابھی فرشتے نہیں آئے، تو اس وقت دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو تھوڑا محسوس کر رہی ہیں۔ لیکن جس وقت فرشتے بھی آ گئے ہیں تو اس وقت کفار کو جو ہے مسلمان اپنے سے دگنے جو ہے وہ محسوس ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ یہ جنگ ہو کے رہے، اس لیے ابتدا میں اللہ نے ایک دوسرے کو تھوڑا دکھایا لیکن بعد میں کفار کو مرعوب کرنے کے لیے دگنا دکھایا۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ساتھ کئی انداز میں تائید فرمائی۔ سب سے پہلا انداز یہ ہوا کہ جس وقت مسلمان نکلے تھے نا تو وہ صرف خیال یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے قافلے سے مقابلہ ہونا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت ابھی کافر تھے، ان کی قیادت میں وہ قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 افراد تھے، جبکہ مال و دولت اس قافلے کے اندر تجارت کا مال جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے اور ان کے اندر جتنا سامان تھا تو اس کی قیمت کا اندازہ تقریباً 255 کلو گرام سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جتنی 255 کلو گرام سونے کی مالیت ہے تو اتنا وہ ساز و سامان تھا جو اس قافلے کے پاس تھا۔ حفاظت کے لیے چند افراد تھے، کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، تو مسلمانوں کا خیال تو یہی تھا کہ اس چھوٹے سے قافلے کے مقابلہ میں نکلنا ہے۔ آگے حالات جو ہے تفصیلی وہ تو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اپنے موضوع کے مطابق جو بات ہے کہ اللہ نے کئی لحاظ سے مدد کی، میں صرف اس کی طرف آنا چاہوں گا۔ بہرحال حالات ایسے پیش آگئے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے قافلے کو مسلمانوں سے بچا کے راستہ تبدیل کر کے تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوسری طرف مکہ سے ایک لشکر جو ہے اپنے قافلے کی مدد کے لیے چل پڑا ہوا تھا، اور وہ مکہ سے جس وقت چلے ہیں تو اس وقت 1300 کا لشکر تھا۔ راستے کے اندر جس وقت ان کو یہ اطلاع ملی
کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو یہاں پر پہلی دفعہ ان کے لشکر کے اندر پھوٹ پڑی، اور جس وقت لشکر کے اندر پھوٹ پڑ جائے تو ظاہر بات ہے کہ حوصلے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے چیلے چانٹے، ان کا یہ کہنا تھا ہم نے پھر بھی آگے ہی بڑھنا ہے، ہم نے جا کے پھر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، یا اگر مسلمان نہیں آئیں گے تو ہم جا کے فخریہ طور پر 3 دن وہاں پر قیام کریں گے، تو لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت بٹھائیں گے کہ ہم غالب آئے ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ دوسری طرف اخنس بن شریک نام کا ایک آدمی، اس کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت ہمارا قافلہ محفوظ نکل آیا ہے تو اب ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے، بلا وجہ کی لڑائی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کی پارٹی جو ہے وہ جنگ کے اوپر تلی ہوئی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اخنس بن شریک 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ پہلی مدد ہو گئی کہ 1300 کی بجائے لشکر جو ہے وہ 1000 کا رہ گیا۔ بدر کے اندر جس وقت پہنچے ہیں تو 1000 کا لشکر ہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت کی مدد ایک اور انداز میں آتی ہے، کفار کا لشکر جو ہے وہ بدر کے اندر پہلے پہنچا ہے، مسلمان جو ہیں وہ بعد میں پہنچے ہیں۔ کفار نے پہلے پہنچ کر بدر کا وہ حصہ کہ جس کے اندر چٹیل جگہ ہے، اس کے اندر قدم جمانے بظاہر مضبوطی سے وہ زیادہ ممکن نظر آتے ہیں، تو وہ حصہ جو ہے وہ کفار نے اس جگہ پر پڑاؤ کر لیا۔ دوسری جگہ ریتلی ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو پڑاؤ کرنا پڑا ہے، اور ریتلی زمین جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر قدم جمانے مشکل ہوتے ہیں، تو بظاہر یہ تھا کہ کفار اچھی جگہ پر ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جنگی نقطۂ نظر سے کمزور جگہ پر ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش آ گئی، اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی رحمت کی بارش برسا دے، تو رات کو رحمت کی بارش آ گئی، اور ہوا یہ اس کے نتیجے میں کہ ریت اچھی طرح جم گئی اور اس کے اوپر قدم مضبوطی سے جو ہے وہ جمنے کا ممکن ہو گئے۔ دوسری طرف جو کفار کی جگہ تھی وہ چٹیل میدان تھا، اس کے اندر پھسلن پیدا ہو گئی اور ان کے قدم جو ہے وہ مضبوطی سے جمنے وہ ممکن کوئی نہ رہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ ایک اور انداز میں مدد یہ بھی آئی کہ عین جنگ سے تھوڑی دیر پہلے بھی دوبارہ ایک پھوٹ پڑی ہے کفار کے اندر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت ابھی کافر تھے، تو انہوں نے عین جنگ سے تھوڑی دیر پہلے یہ تحریک شروع کر دی کہ بلا وجہ کی یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس وقت ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا ہے تو ہمیں اس لڑائی سے اجتناب کرنا چاہیے، اب بھی ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ عتبہ بن ربیعہ، اس کو حضرت حکیم بن حزام نے یہ بات کہی، عتبہ بھی واپسی کے لیے تیار ہو گیا، دونوں نے یہ تحریک شروع کر دی کہ واپس جایا جائے۔ دوسری طرف ابو جہل کو جس وقت پتہ چلا تو ابو جہل نے جو ہے وہ عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا کہ تمہارا بیٹا چونکہ مسلمان ہے، وہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تمہارے مقابل آئے گا، تم اس لیے جو ہے بزدلی دکھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک آپس میں اختلاف ہو گیا۔ عتبہ پھر یہ بزدلی کے طعنے کی وجہ سے عتبہ جو ہے وہ میدان کے اندر جو ہے وہ دوبارہ رکا ہے، نہیں تو وہ واپس آنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وہ جو سرخ گھوڑے کے اوپر سوار ہے یا شاید سرخ اونٹ کے اوپر، تو اس لشکر کے اندر اس کے اندر کچھ خیر موجود ہے، اگر اس کی بات یہ مان لیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ تو اس وقت عتبہ جو ہے وہ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ واپس ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال ابو جہل نے جس وقت بزدلی کا طعنہ دیا تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ مقابلے میں جم گیا۔ لیکن بہرحال آپس کے اندر ایک پھوٹ عین لشکر کے جنگ کے شروع ہونے سے چند منٹ پہلے اگر ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی حوصلے پست ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور تائید یہ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتے بھی بھیج دیے، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔
جس وقت یہ بعد میں مسلمان ہوئے تو یہ کہتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم حیران ہوتے تھے کہ ایک آدمی اس کا سر کٹتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس نے سر کاٹا ہے، ایک آدمی کا ہاتھ کٹتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس نے ہاتھ کاٹا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے تھے جو کہ مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان غزوہ بدر کے موقع پر ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا، اس کو قتل کرنے جا رہا تھا کہ ایک کوڑے کی آواز آئی اور وہ جو کافر ہے وہ نیچے جو ہے وہ گر گیا۔ یہ مسلمان جب اس کے پاس پہنچا تو اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا، ناک کے اوپر بھی زخم تھا، تو اس کو اور ساتھ ایک آواز آئی کہ ہیزوم آگے بڑھ، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آئی، فرشتوں کی مدد آئی۔ اس واقعہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ حضرت ابو داود مازنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن میری تلوار ابھی اس تک پہنچی نہیں تھی کہ اس کی گردن پہلے ہی جو ہے وہ کٹ کے گر گئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ مدد کر رہے تھے، فرشتوں کا لشکر مدد کے لیے موجود تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تائید کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی مدد ہو گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ مدد کے لیے آگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی اس وقت ابھی کافر تھے، کافروں کی طرف سے یہ لڑ رہے تھے اور یہ گرفتار ہوئے۔ ایک انصاری صحابی ان کو گرفتار کر کے لا رہا تھا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بظاہر تو یہ مجھے لے کے آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مجھے جس نے پکڑا تھا تو وہ بندہ تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، اس کے سر کے اوپر بال کوئی نہیں تھے، تو وہ بندہ تو مجھے آپ کی صفوں میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ تو انصاری کہنے لگا کہ آقا نہیں، میں نے اس کو پکڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری معاونت کی تھی اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے، تو اس لیے اس کو وہ جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے تائید آنا تو یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہو گئی۔ پھر جنگ کا کافی سارا وقت جس وقت گزر چکا، ایک اور اللہ رب العزت کی تائید سامنے آئی کہ مسلمان اور کافر دونوں لشکر، ظاہر بات ہے کہ جس وقت جنگ طویل ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ تھکاوٹ جو ہے اس کے آثار ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب دونوں لشکر جو ہے وہ کچھ تھکاوٹ تک پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو ایک اونگ آئی ہے، اور چند لمحے کی اونگ کے بعد جو ہے مسلمان دوبارہ اس طرح حشاش بشاش ہو گئے ہیں کہ جس طرح بالکل ابھی میدان کے اندر اترے ہوں، اور مسلمان بالکل تازہ دم ہو گئے، جبکہ کافر اس کے مقابلہ میں جو ہیں وہ پہلے ہی تھکے ہوئے تھے۔ اب مسلمان نے ایک بالکل تازہ دم ہو کے جب انہوں نے مزید تابڑ توڑ حملے کیے تو کفار جو ہے وہ اور زیادہ ان کے اوپر روب بن گیا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک اور انداز میں اللہ کی مدد اس انداز میں بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ریت کی مٹھی جو ہے وہ ایک اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکیے۔ تو ریت اور چھوٹی کنکریوں کی مٹھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی ہے، کیونکہ بظاہر تو آپ نے پھینکی ہے لیکن یہ معجزہ ہم کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اس مٹھی سے ریت کو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچایا۔ تو جس وقت ریت کی وہ ایک مٹھی ہے، 1000 کا لشکر ہے، ہر ایک کی آنکھ میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور جس وقت اچانک آنکھوں کے اندر ریت پڑے اس سے بھی جو ہے وہ بدحواسی پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ آئی ہے کہ ان کے اندر اچانک ایک بدحواسی کا سبب جو ہے وہ پیدا ہوا۔ پھر مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی جرت اور ایسا جذبہ رکھا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی مدد تھی۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کا ایک خوشہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کھجوریں کھانے لگے ہیں، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ اگر میں کھجوریں کھانے لگ گیا تو پھر تو میں نے دنیا کی زندگی کو بڑا لمبا کر دیا، تو میں تو جلدی جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں، میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہتا کہ میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں۔
تو یہ کہہ کہ کھجوروں کا خوشہ پھینک دیا اور بڑی جرت کے ساتھ جو ہے کفار کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اسی حالت کے اندر جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے، شہادت ان کو نصیب ہو گئی۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے، آقا اللہ رب العزت اپنے بندے کے اوپر کب مسکراتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ بے دھڑک ہو کر اپنے دفاع کی بھی پرواہ کیے بغیر، کہ اس کے پاس اپنا دفاع بھی موجود کوئی نہ ہو، اس کے باوجود وہ دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے، دشمن کے اندر اپنے آپ کو گھسا دے، تو اللہ اس بندے کے اوپر بڑا مسکراتے ہیں۔ تو حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہلے باقاعدہ زرہ پہنی بھی ہوئی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو اپنے دفاع کا بھی خیال کوئی نہ ہو، دفاع کے لیے بھی کوئی چیز کوئی نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے، تو انہوں نے وہ زرہ جو پہنی بھی ہوئی تھی تو اتار کے پھینک دی، تاکہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جاؤں کہ جن کے اوپر اللہ مسکراتے ہیں، اور بے دھڑک ہو کر کافروں کے اندر اپنے آپ کو گھسا دیا اور اسی حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، اور دونوں کا جذبہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں ملتے ہیں، اور دونوں نے اتفاقاً ایک دوسرے سے چھپ کر ایک سوال کیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ ہم نے ابو جہل کا بڑا سنا ہے تو ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور معاذ بن افرا ہیں۔ یہ معاذ بن افرا جو ہیں یہ وہی عوف بن افرا کے چھوٹے بھائی ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہ دونوں بچے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن دونوں الگ الگ۔ معاذ بن عمر جو ہیں وہ الگ سے، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ اور معاذ بن افرا، ان کے نام میں تھوڑا اختلاف ہے، کوئی معاذ بن افرا کہتے ہیں، کوئی معوذ بن افرا کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ الگ سے جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں کو یہی جواب دیا کہ ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جس وقت مجھے نظر آئے گا تو میں تمہارے سامنے اس کی نشاندہی کر دوں گا۔ اس وقت ابو جہل جو ہے وہ چونکہ کفار کا سردار تھا تو کافروں نے اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک جھمکٹا بنایا ہوا تھا، جیسا کہ روایات کے اندر ذکر آتا ہے کہ تلواروں کا ایک جال اس کے ارد گرد بچھا ہوا تھا اور وہ اندر چھپا ہوا تھا اس وقت۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے وہ جو اس کے ارد گرد جھمکٹا لگا ہوا تھا وہ تھوڑا سا جب ٹوٹا تو اندر سے جو ہے وہ ابو جہل نظر آیا۔ جب وہ نظر آیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان دونوں جوانوں سے کہا کہ وہ دیکھو وہ جو سامنے نظر آیا ہے نا وہ ابو جہل ہے۔ حضرت معاذ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیزی سے آگے بڑھے اور جا کے اس کے اوپر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کا ایک پاؤں کٹ کے دور جا گرا۔ حضرت معاذ خود کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کے پاؤں کو کاٹا ہے نا تو وہ پاؤں اس طرح اڑ کر دور گیا کہ جس طرح کوئی لکڑی چھوٹی سی پڑی ہو نا اور اس کو ٹھوکر لگائی جائے اور وہ دور جا گرتی ہے۔ اس کو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ بچپن میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں نا تو جس طرح وہ گلی کو ایسے مار کے وہ ٹھوکر لگاتے ہیں تو وہ دور جا کے گرتی ہے۔ تو حضرت معاذ جو ہیں وہ تقریباً انہوں نے یہی جو ہے وہ انداز تعبیر کا اختیار کیا کہ اس طرح اس کی ٹانگ جو ہے وہ دور جا کے گرتی مجھے نظر آئی۔ اتنی دیر میں حضرت معاذ بن افرا انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ جس وقت معاذ بن عمر جو ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، تو اس نے جو ہے حضرت معاذ بن عمر کے اوپر حملہ کر دیا اور تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت معاذ کا دایاں بازو جو ہے وہ کٹ گیا، اور کٹ کے تو تھوڑا سا صرف چمڑا جو ہے وہ لگا رہ گیا، باقی بازو کٹ گیا اور وہ لٹک رہا تھا۔ لیکن اس نوجوان کی ہمت اور جرت دیکھیے کہ اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی وہ لڑتے رہے، حالانکہ اس حال میں لڑنا کہ جس وقت اپنا بازو کٹ کے لٹک رہا ہے تو یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے
تو انہوں نے خود اپنے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے تو اپنے بازو کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ دوسرے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ لڑتے رہے۔ تو یہ ایک جوان کی ہمت اور جرأت ہے۔ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی جنگ کے اندر شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کا یہ جوش و جذبہ، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک مدد ہے، ایک تائید ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکڑی کا ایک تختہ پکڑا دیتے ہیں کہ عکاشہ تم اس کے ساتھ لڑو۔ جس وقت وہ حضرت عکاشہ کو تختہ پکڑایا ہے، انہوں نے اس کو ہوا کے اندر لہرایا تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مدد ہوئی ہے، اور حضرت عکاشہ پھر بعد میں ساری زندگی اسی تلوار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب